الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز ناظرین، میرے محترم سامعین، اللہ کے احسان بڑی مہربانی سے دوبارہ الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کے اہم عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اہم پیغام اور ایک اہم واقعہ۔ جس طرح سے صحابیات کے مثالی جذبے شہادت کے حوالے سے میں نے عنوانات شروع کی ہیں، کچھ انشاءاللہ تعالی صحابیات کے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی طرح سے کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تبی صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، اور آج آپ کے سامنے میں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا جذب شہادت، جس نے اپنے بیٹوں کو کس طرح سے قربان کیا، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ واقعہ ہمارے فلسطین کے ان ماں و بہنوں کے لیے بالکل ہی فٹ ٹھہرتا ہے۔ اس طرح سے فلسطین کے اندر ماں و بہنوں نے اپنی قربانیاں دیں، اپنی جان کی بازیاں دیں، اور ان اپنے بچوں کو قربان کر دیے۔ ہاں جی، تو اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئی۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی، نصیحت میں کیا کہہ رہی ہیں، ایسی مائیں ہونی چاہیے، اور بہت دوبارہ کہنے لگی، میرے بیٹو آپ اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو، اور اپنی ہی خوشی سے آپ لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ فرمایا کہ اس قسم ہے مجھے اس اللہ رب العزت کے ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح تم ایک باپ کے بھی کک سے پیدا ہوئے۔ میں نے نہ تمہارے باپ کے اس باپ کو دھوکہ دیا ہے، نہ اپنے آپ کے ماموں کو میں نے دھوکہ دیا۔ میں اپنے آپ کے باپ کے ساتھ بھی سچا تھا اور آپ کے ماموں کے ساتھ بھی سچا۔ کہنے لگی کوئی دھبا لگایا نہیں، تمہارے نسب میں نے خراب نہیں کیا تمہارے نسب۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھے ہیں، جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنی بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جہاد میں کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے کیا کیا انعامات ہیں۔ لونہ لون دم والریحہ ریح مسک، جب کوئی آدمی جہاد میں لڑتا ہے، لڑتے لونہ لون دم، جب اس سے خون نکلتا ہے، تو خون تو کل قیامت کے دن وہ پیش ہوگا، اس کے جسم سے خون نکلتا ہوگا، وہ خون تو خون کی طرح ہوگی، رنگ خون والا ہوگا، والریحہ ریح مسک، اور اس خون سے مشک عنبر کی خوشبو آتی ہوگی۔ اور فرماتے ہیں شہادت کے وقت جو شہید ہوتا ہے وہ بندہ، وہ یہی خواہش کرتا ہے، مولا کریم مجھے 100 جانیں دی جائے، میں کٹتا جاؤں، پھر ثم قتل ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ اتنی بار وہ شہید کیوں اتنی جانیں مانگ رہا ہے؟ فرمایا کہ شہید جب شہادت کے وقت جب اس کے جسم پہ تلواریں چھریاں اس کے جسم پہ بمباری ہوتی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اسے خدا کی تعالیٰ کی زیارت نصیب، خدا تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی زیارت میں دنیا مافیہ جنت سب چیزیں زیادہ بہت مزہ ہے۔ تو اسی طرح سے بی بی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے جہاد میں بہت سارے انعامات ہیں، بہت سارے مزے ہیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کے فنا ہو جانے والی زندگی سے بہتر، کہ آخرت کی جو چیز ہیں وہ بقا والی ہیں، دنیا کی جو چیز ہیں وہ فنا والی، آخرت کے جو کھانے والی چیزیں وہ بقا والے، دنیا کی جو کھانے والی چیزیں وہ فنا والی جو چیز ہے۔ لہٰذا کل صبح کو جب تم صبح آپ سالم اٹھو، آپ کو زندگی ملے، تو آپ ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ صبح اٹھو سالم، کہ آپ کو اللہ نے زندگی دوسری دی ہو تو آپ اٹھو اور لڑائی کے لیے جو جذبے کے ساتھ پیش ہو جاؤ اور شریک ہو جاؤ، اللہ کی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو، حتیٰ کہ آپ کی جان کی بوٹی بوٹی ہو جائے۔
اور تم دیکھو کہ لڑائی زور پا گئی اور آگ بڑھ گئی ہو لڑائی کی، جنگ فساد کے ساتھ بالکل دھڑام بڑی شروع ہو جاؤ، آگ کی طرح اس میں گھس جاؤ اور کافروں کے سرداروں کا مقابلہ کرو، ان کے دھڑے جدا کر دو، ان کی جو آئینہ انگلیاں، ان کے ہاتھ پاؤں جدا کر دو، ان کو رکھ دو، ہاں جی، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک آپ شہید نہ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں بیٹوں کی شہادت پر اس نے جب وہ دیکھا کہ جہاد بہت گمبھیر چڑھی تو اس کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ جب بیٹے اس کے شہید ہوئے تو وہ خنثی مائی جو بیوی ہے، چنانچہ جب صبح کو لڑائی زور و شور سے شروع ہو گئی، بہت خطرناک لڑائی، چاروں لڑکوں میں سے ایک نمبر والا آگے آگ کی طرح گھستے رہے اور اپنی ماں کی نصیحت کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ شہادت نوش کرتے اور اشعار پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا۔ جب ایک شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا کھڑا ہو جاتا اور اشعار پڑھتا اور گھس جاتا جنگ۔ ہاں جی، تو بلاخر چاروں بیٹے ہی شہید ہو گئے اسے حضرت خنثی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب ماں کو چاروں بیٹے شہید ہونے کی خبر ملی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس کی رحمت کے سائے میں میرے چاروں بیٹے کھڑے ہوں گے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ ہاں جی، ان چاروں بیٹوں کے ساتھ میں بھی ہوں گی، کیونکہ میں ان چار شہیدوں کی کل قیامت کے دن اللہ کا اعلان ہوگا کہ چار شہیدوں کے بیٹوں کی ماں آ جائے۔ ہاں جی، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، دیکھو عورتوں کی ہماری ماں و بہنوں کی قربانیاں گزری ہیں۔ میں اپنی ماں و بہنوں کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ قربانیاں نہیں دے سکتے، ہاں زیادہ قربانیاں نہیں دے سکتی ہو، صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، پاکائی کے ساتھ رہا کرو، ہاں جی، نماز پڑھا کرو اور عبادت کیا کرو، انشاءاللہ ضرور آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔